بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین و حضرات، عبدالرزاق لائٹ آف گائیڈنس میں حاضر خدمت ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جاب فائنڈنگ۔ جو ہمارے نوجوان جن کو جاب نہیں ملتا وہ مارے پھرتے ہیں کہ یہ جاب نہیں ملتا، یہ ملک تباہ ہو جائے گا، یہ ملک برباد ہو جائے گا، یہاں رشوت میں جاب نہیں ملتا۔ ایک تو میری گزارش آپ سے یہ ہوگی، بڑی مؤدبانہ التماس ہوگا کہ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں۔ اپنے دماغ کا جو کیڑا رکھا ہوا ہے نا کہ یہ سفارش کے بغیر اور رشوت کے بغیر جاب نہیں ملتی، یہ سراسر غلط ہے، جھوٹ ہے۔ یہ آپ کو کسی نے چرس پہ لگا دیا کہ چلو جاب نہیں ملتا جی، میرا کوئی معمول رشتہ دار منسٹر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ کسی بھی امپلائر کے پاس چلے جائیں، وہ کبھی بھی کسی اچھے ورکر کو نہیں وہاں سے چھوڑے گا۔ جو ورکر سچ بولے گا، ایمانداری سے کام کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، کمٹمنٹ سے کام کرے گا، اس کو ہنس کے لیں گے، ڈبل داموں پہ لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ صرف کہہ دینا بیٹھ کے کہ جی مجھے جاب نہیں ملتا۔ آپ کوشش اس طرح سے کریں گے کہ جہاں کہیں بھی اخبار اتوار کو جب بھی آپ کو ملتا ہے، ای پیپر دیکھ لیں، اس میں جو بھی ویکینسی آپ کے متعلق ہیں، آپ کی ایجوکیشن کے متعلق ہیں، جس طرح سے بھی ہیں، اس کو دیکھ کے تو اپنے بایو ڈاٹا کو آپ نے بنانا ہے۔ بایو ڈاٹا بنانے کا طریقہ جو ہے وہ سنوارنے کا وہ یہ ہے، بایو ڈاٹا سے پہلے میں سب سے پہلے یہ آپ سے عرض کروں گا بچوں کہ یہ اپنی عادتیں ڈیولپ کریں، خود اچھی عادتیں ڈیولپ کریں۔ یعنی عادتیں جو ہے ارلی اٹھنا، سچ بولنا، کمپیوٹر پہ آنا، جھوٹ نہ بولنا، عوام کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنا۔ پھر ہر چیز جو ہے جو آپ کی ایک تھاٹ ہے، اچھی تھاٹ، وہ آپ ایکشن کریں گے، ایکشن پھر آپ کا ہیبٹ بن جائے گی، ہیبٹ پھر آپ کا کریکٹر بنے گی، کریکٹر آپ کی ریپوٹیشن بن جائے گی کہ فلاں بچہ جو ہے نا بہت ہی ہوشیار ہے، اچھی طرح سے کام کرتا ہے۔ اس کی میں چھوٹی سی مثال آپ دوں گا کہ اسی گلبرگ ایریا میں مین مارکیٹ میں ایک پنجاب تکہ ہاؤس شاید ابھی بھی ہوگا، وہاں پہ ایک بیرا جس کا نام رنگیلا تھا، وہ ابھی پتہ نہیں شاید زندہ بیچارہ سلامت ہے کیا ہے، وہ ہر گاڑی میں سے اس کی نعرے لگ رہے ہوتے اور رنگیلا ادھر آ رہی، اور رنگیلا جناب ایسے لٹو کی طرح گھوم رہا ہوتا تھا وہاں پہ، اینڈ ایوری بڈی واز لوکنگ فار دس ہم۔ وہ پتہ ہوتا تھا اس کو کلائنٹ جو میرا آیا ہے، جو گاہک آیا ہے، اس نے کیا چیز لینی ہے، کیا چیز مطلب ہے اس کو چاہیے، اور ٹکا لینا ہے، کباب لینے ہیں، 7 نان لینے ہیں، کون سے روغنی نان لینے ہیں، 7 7 اپ جائے گا، کچھ جائے گا۔ وہ جا کے پوچھتا تھا، آرام سے ان کو لا کے دیتا تھا اور ان کی سیٹسفیکشن مطابق کام کرتا تھا۔ یعنی یہ میں بتا رہا ہوں کہ اس کی ہیبٹس اور اس کی جو طریقہ کام کرنے کا تھا وہ بہت ہی اچھا تھا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ آپ نے ٹروتھفلنس، آنیسٹی، کمٹمنٹ، یہ میں نے پہلے بتا دیا آپ کو، اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک جو ہے، اور کمٹمنٹ ٹو پرومس، جو آپ نے پرومس کر لیا ہے کہ میں 4 بجے فلاں جگہ پہنچوں گا، پہنچ جائیں۔ یہ بالکل یہ میرا جو تجربہ ہے انفارچونیٹلی، اس لیے میں نے یہ اس کو شروع کیا ہے، مطلب کاؤنسلنگ کی، یوتھ کی کاؤنسلنگ کی، کہ بائی اینڈ لارج ہم لوگ، بائی اینڈ لارج کے 98% بندے جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ اس طرح نہیں بولتے کہ اس سے کوئی ان کو فائدہ پہنچتا ہے، منفعت ہوتی ہے، نہیں۔ وہ ایسے مذاکر میں جھوٹ بولتے ہیں، دوسرے کو چیٹ کرنے میں جھوٹ بولتے ہیں، اپنی جان بچانے میں بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ جیسے ہمارے گھروں میں ماسیاں ہوتی ہیں، باقی بچیاں ہوتی ہیں، کوئی چیز ٹوٹ گیا ان کا مجھے پتہ ہی نہیں، آٹے میں نمک زیادہ ڈل گیا، نہیں باجی میں نے تو بہت ٹھیک ٹھاک ڈالا تھا، بالکل ایک چمچ ڈالا تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ نے ایمانداری سے بتانا ہے کہ یہ کس طریقے سے مطلب ہے چل رہی ہیں۔ اگلا کام جو ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ گھر میں بالکل نہیں بیٹھنا۔ گھر میں بیٹھا ہوا بندہ جو ہے نا وہ عذاب ہوتا ہے گھر والوں کے اوپر۔ میرے ایک کزن تھے، وہ ماشاءاللہ جب فارغ ہوئے جاب سے تو میں نے پوچھا بھی کیا کر رہے ہو، کہتے جی میں انتظار کر رہا ہوں، میرے بھائی جان ویزا بھیج رہے ہیں۔ بھائی جان نے میرے خیال میں 5 سال کے بعد ویزا بھیجا، ان کا آیا پتہ نہیں آیا، لیکن گھر میں اس کا کیا روٹین ہوتا تھا بندے کا، وہ صبح 10 بجے اٹھے گا، سب لوگ جا چکے ہیں، ناشتہ، وہ بہن چھوٹی کو مارے گا، اس سے ناشتہ کرے گا، پھر جناب باہر گھوم کے آئے گا، فٹ بال کھیلنے گا، کرکٹ کھیلنے گا، پھر آئے گا، کھانا کھائے گا، سو جائے گا، پھر دوپہر میں اٹھے گا، پھر چائے شائے پیے گا، پھر اپنا کو توانا مضبوط کر کے پھر باہر نکل جائے گا، پھر کھیل کود کے آ جائے گا۔ تو میرا بیٹا یہ کام اچھا نہیں ہے۔ نہ تو آپ کوئی ہنر سیکھ رہے ہیں، نہ کوئی اچھی عادت اپنا رہے ہیں، نہ کوئی مطلب کسی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔
لہٰذا میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ بیکار بھی ہیں، گھر میں بیٹھے رہنے سے بہتر ہے کہ آپ گھومنے سے، گیمیں کھیلنے سے، اور خاص طور پہ یہ جو شیطانی ٹکڑا ہمیں مل گیا ہے یہ موبائل کی شکل میں، اس پہ مطلب ہے اتنی فضول واہیات اور اتنا دچر قسم کا پروگرام بنے ہوئے ہیں، ملتے ہیں، اس کی بجائے آپ کسی جگہ پہ والنٹرلی کام کر لیں۔ اچھا، والنٹرلی کام کرنے میں لوگ اپنے آپ کو بڑا آر سمجھتے ہیں کہ جی میں مفت کیوں کام کروں، میں نے بی اے کس لیے کیا یا ایم اے کس لیے کیا یا میں نے پی ایچ ڈی کس لیے کی ہے۔ اور بھائی ہنر سیکھنے کے لیے اگر آپ کسی اپنے والد کے دوست کے ہاں چلے جائیں گے، وہاں پہ کام کریں، ان کے ساتھ دیکھیں وہ کیسے کام کرتے ہیں، کس طرح سیل کرتے ہیں، پرچیز کرتے ہیں، لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں، یہی آپ کی ٹریننگ ہو جائے گی، ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ اگر آپ بار بار تقاضا پیسے کا کریں گے، وہ کہیں گے جی پیسے کے لیے ہم کو کوالیفائڈ بندہ جو ایکسپیرینس ہوگا، جو ہمیں فائدہ پہنچائے وہ منگائیں گے، ایک اس کو رکھیں گے، ایک عام بندے کو رکھ کے اس کو ٹرائی کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ لیکن آپ نے اس ٹریننگ لینے کے لیے، یعنی میں نے کئی دفعہ کینڈیڈیٹ بڑے اچھے ہوتے تھے، ان کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم اس انسٹیٹیوٹ میں اس لیے آنا چاہتے ہیں کہ اس کی ریپوٹیشن بڑی اچھی ہے اور یہاں پہ اچھے اچھے لوگ بھی مطلب میں کام کر رہے ہیں، ان سے ہم سیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا۔ تو والنٹری ٹریننگ، والنٹیئرنگ ٹریننگ کے لیے جو ہے نا، یہ ایک بہت ہی اچھا شعبہ ہے۔ بلکہ میرے خیال میں میری بیٹی ایک ہوم یہ کر رہی تھی، ایم بی اے کر رہی تھی، وہ کہتی ہے 10-15 نمبر مارکس بھی ہوتے ہیں اس کے کسی کورس میں، یا ان کے جو بھی سبجیکٹ ہوگا ان کا۔ تو اس میں آپ دلچسپی لیں اور وہ کام کریں جس میں آپ کو دلچسپی ہے، اور وہ آگے وہ آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں، اس قسم کا جاب کرنا چاہ رہے ہیں، یا اس قسم کا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے ایک بہت اچھی اپرچونیٹی ہوگی۔ اور اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی چاچا ماما بابا کوئی نہیں ہے، آپ کے 50 لوگ آپ کے ارد پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، آپ کے ہمسائے ہیں، آپ کے والدہ والدین ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بہنوئی ہیں، بھابھی ہیں، ان کے آگے رشتے دار ہیں۔ کوئی دیکھیں بندہ اچھا جو کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ لگا ہو، تو وہاں تو شاید نہیں جا سکیں گے آپ، پرائیویٹ بزنس کر رہا ہو، اس کے لیے آپ تھوڑا سا ان کے لیے وقت نکالیں، ان کے پاس جا کے تو دیکھیں، اپنا سی وی بھی دیکھیں، اس کو بھی امپروو کریں، اور اس کے بعد وہاں سے کام کرنا شروع کر دیں، وہاں سے ایک اچھی ریپوٹیشن لے کے چلیں۔ بلکہ میری بیٹی نے یہ جب ایم بی اے کر لیا تھا، اس کے بعد اس نے 2-3 فرموں میں کام بھی کیا تھا، ان ایچ آر اینڈ ان میس کمیونیکیشن، تو وہاں سرٹیفکیٹ مل گیا ہے۔ تو یہ آپ کے سی وی کو سنوارے گا، آگے آپ کو کام کرنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ تو لہٰذا کام کرنے میں، والنٹری کام کرنے میں کوئی بھی قباحت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو ٹاپ ایگزیکٹو ہیں ان سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد آپ کا آئے گا سی وی پریپریشن۔ سی وی پریپریشن کے لیے اور انٹرویو دینے کے لیے آپ ایک کھولیں کہ ہاؤ ٹو پریپیئر یور سی وی۔ آپ کو 2 کروڑ سائٹس ملیں گی، اس میں سے اپنی منشا کی، اپنی اسٹیٹس کی، اپنے لیول کی سائٹ دیکھ لیں، اور اس میں دیکھیں سی وی کیسے پریپیئر کرنا ہے۔ وہ آپ کو پوری ایک بڑے اچھے طریقے سے، زیادہ فلیشی بھی نہ ہو اپنے آپ کو سیل کرنے کے لیے، لیکن آپ کی ساری ایجوکیشن، ایکسپیرئنس اور ٹریننگ سرٹیفکیٹس وغیرہ سارے اس کے اندر آ جانے چاہیے۔ کیونکہ ایچ آر میں اگر ایک ویکینسی نکلی ہے تو اس کے لیے 10,000 امپلائی ہوگا۔ اب مجھے بتائیں 10,000 امپلائی کا سی وی دیکھنے کے لیے ایک امپلائر کے پاس کتنا ٹائم ہوگا، ایچ آر مینیجر کے پاس؟ ہارڈلی 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ۔ تو آپ کا سی وی ایسا ہونا چاہیے جس میں ٹاپ کلاس قسم کی اچیومنٹ ٹاپ پہ ہوں، فوری طور پر دیکھیں کہ یار یہ بندہ ریلیونٹ ہے، اس کو چھانٹ لیتے ہیں، شارٹ لسٹ کر دیں گے آپ کو، تو پھر آپ کو پھر انٹرویو کی کال بھی بھیج دیں گے۔ جب انٹرویو کی کال آ جائے تو سب سے پہلے آپ نے اس کمپنی کا جو ہے نا سارا کچا چھٹا نکالنا، اس پہ جانا ہے، ویب سائٹ پہ جائیں، دیکھیں یہ کمپنی کرتی کیا ہے، اس کے پروڈکٹ کیا ہیں، اس کے امپلائیز کیا ہیں، ان کی برانچیں کہاں پہ ہیں، کیا بیچ رہے ہیں، کیا مطلب ہے ان کا سلسلہ، ان کی ہسٹری کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ پھر ایک سائٹ پہ جائیں کہ ہاؤ ٹو اپیئر فار این انٹرویو۔ انٹرویو پہ اپیئر ہونے کے لیے پھر آپ کو 2 کروڑ 1.5 کروڑ سائٹ ملے گی، اس میں انہوں نے آپ کو ایک پوری لسٹ دی ہوگی ہاؤ ٹو اپیئر فار این انٹرویو۔ 50 کوشچن ہوں گے، اس میں 100 کوشچن ہوں گے کہ یہ کوشچن اگر کریں تو اس کے یہ پاسبل آنسر ہے۔ اس میں بتاتے اصل میں یہ ہیں کہ ہاؤ ٹو کور یور ویکنیسز اینڈ ہاؤ ٹو شو یور اسٹرینتھ۔ سب سے امپورٹنٹ بات انٹرویو کی یہ ہے کہ انٹرویو میں آپ فوکس رہیں، اپنا آئی کانٹیکٹ رکھیں اپنے انٹرویو کے ساتھ، اور جو بندے ریلیونٹ ہیں ان سے بات چیت میں اپنے آپ کو انگیج رکھیں۔ آرگومنٹس میں نہیں جائیں، کسی کے ساتھ دلیل بازی نہیں کریں، جہاں کوئی سمجھتے ہیں کہ آپ نہیں بول سکتے، سوری بول دیں، ایکسکیوز کر لیں۔ اور دوسرے انسٹیٹیوٹ کے ساتھ کوئی یہ سیلری نیگوشیشن کا کوئی تک نہیں ہوتا، کیونکہ ہر آرگنائزیشن کے اپنے ایک لیول ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ کہیں کتنی سیلری لیں گے، وہ کہیں گے آپ کا جو رول ریگولیشن ہے اس کے مطابق ہم چلیں گے۔
کیونکہ ہر انڈیویجول کے ساتھ جس میں 2500-3000 بندہ ملازم ہے، ایک آرگنائزیشن میں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس کے لیے اپنی ہر بندے کے لیے سیلری محسن طور میں مقرر کرے. تو آپ یہی کہہ سکتے ہیں جی آپ جو بھی سیلری آپ کے پیکیج ہے اس کے مطابق میں ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا. اس کے علاوہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ کس طریقے سے ان کی کمپنی کے لیے کارآمد ہوں گے. ٹھیک ہے، اس کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ آپ ایک موک انٹرویو بھی کر لیں اپنی بہن کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، یعنی کوشچن کی لسٹ بنا لیں اور اس میں اپنے آپ کانفیڈنس کو پیدا کریں، اپنا کانفیڈنس پیدا کریں. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں جب بھی انٹرویو کرتا ہوں، کافی ٹاپ لیول پہ بھی کیے ہیں، پی ایچ ڈی والے بھی کیے ہیں، ٹیچر کے بھی کیے ہیں، کسی سے پوچھ رہا ہوں واٹ آر دا کوالٹیز آف گڈ ٹیچر، تو وہ آگے سے آئیں بائیں شائیں. 99.9% لوگوں نے یہ بتایا جی ہاں میں اپنے بھائیوں کو پڑھاتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، ٹیچر کے پاس بڑی یہ چیزیں ہونی چاہیے. پھر میں کہوں گا کہ اپنے پروفیشن کے لیے آپ اسی پہ جائیں کہ واٹ آر دا کوالٹیز آف گڈ ٹیچر. وہ آپ کو ایک بات ویب سائٹ ملے گی، اس میں دیکھیں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو یہ میرا آپ کو پیغام ہے میرے بچوں. آپ کوشش یہ کریں کہ اپنی عادتیں سنواریں، اپنی اچھی کریکٹر بلڈنگ کریں، اچھی عادتیں اپنائیں. اور میں بار بار یہ آپ کو کہوں گا کہ ہمیشہ سچ بولیں، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں. اس کے علاوہ آپ اپنی جو کمٹمنٹ وہ پوری کریں اور دیانت داری، ایمانداری سے پیسے کے معاملے میں کام کریں، لوگوں کے ساتھ جھگڑا نہ کریں. یہ 4 پلر ہیں جس کے اوپر پوری آپ کی ایک امپائر بھی بن سکتی ہے. بہت بہت شکریہ جناب. انشاءاللہ اگلے ویلاگ کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوں گے. تھینک یو ویری مچ جی.